بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی طرح 7 ماہ گزر گئے۔ اب سمیہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے دنیا والوں کی نظر سے چھپا کر گھر میں رکھا ہوا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ سمینہ پریگننٹ ہے، ورنہ اسے کوئی نہ خریدتا۔ ایک دن سمیہ گھر پر سو رہی تھی اور اس کی بہن غزالہ کھیت میں کاشتکاری کرنے گئی ہوئی تھی تاکہ ایک وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ ساجدہ، جو کہ سمیہ اور غزالہ کی ماں ہے، باہر سے حمل ضائع کرنے کی کوئی جڑی بوٹی لے آئی۔ ماں نے اپنی بیٹی سمیہ کو کسی نہ کسی طرح وہ جڑی بوٹی کھلا دی۔ جڑی بوٹی کھانے کے کچھ ہی گھنٹے بعد سمیہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور تھوڑی دیر بعد کا الٹا اثر ہو گیا۔ لکھتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمیہ کے بچے سمیت اس کا سارا زنانہ نظام باہر آ گیا۔ 7 مہینے کا زندہ بچہ ساجدہ اور سمیہ کے سامنے تڑپ رہا تھا۔ سمیہ درد کے مارے چیخ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ساجدہ نے سمیہ کا منہ اپنے ہاتھ سے دبا دیا تاکہ اس کی چیخیں گھر سے باہر نہ جا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد سمیہ درد کی شدت سے اپنے حواس کھو بیٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ سمیہ کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر ساجدہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنے ہاتھوں سے بچے کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا، پھر اس بچے کو کہیں پھینک کر واپس گھر لوٹ آئی۔ شام کو جب غزالہ گھر آئی تو سمیہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا خون بہہ بہہ کر خود ہی رک گیا تھا۔ ساجدہ سمینہ کے پاس ہی کھاٹ پر بیٹھی مزے سے حقہ پی رہی تھی۔ غزالہ کی طرف دیکھ کر بولی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ پیٹ سے ہے تو کون خریدتا اسے؟ اتنی خوبصورت ہے، اس بچے کی وجہ سے اس کی قیمت کم لگتی۔ وہ تو شکر ہے میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ پیٹ سے ہے۔ غزالہ سمیہ کو دیکھ کر پہلے ہی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اب اپنی ماں کو ایسی باتیں کرتی دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ ارے تو کیسی ماں ہے؟ بے حیا ذلیل عورت، بیٹی ہے تیری، اس کی حالت تو دیکھ، مرنے کی کگار پر ہے اور یہ تجھے ذرا بھی رحم نہیں آ رہا۔ ارے بہت رنڈیاں دیکھیں پر تجھ جیسی کوئی نہیں، تجھے ابھی بھی اس کی قیمت کی پڑی ہے، خدا کے قہر سے ڈر۔ ساجدہ غزالہ کی بات سن کر شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، اگر بکی نہیں تو ویسے بھی وہ چھین کر لے جائیں گے۔ اتنے میں سمیہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ سمیہ زمین پر لیٹی 3 آنکھوں سے سب دیکھ رہی اور سن رہی تھی۔ پھر غزالہ نے ہی خود ہمت کی اور صاف صفائی کرنے کے بعد اس کا زنانہ نظام واپس اندر ڈال دیا۔ کافی دنوں تک سمیہ کی طبیعت خراب رہی، لیکن دیسی دواؤں نے اس کی جان بچا لی۔ ان دیسی دواؤں کے حصول کے لیے بھی غزالہ نے ساتھ والے گاؤں کے پنساری کو اپنی عزت دے کر ان کی قیمت چکائی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اسے اس کا ملال نہیں تھا، کیونکہ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی بہن کی جان بچا لی تھی۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ سمیہ کی خوبصورتی کے چرچے دور دور کے گاؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی دوران لکھنؤ کے ایک بہت بڑے رئیس سراج ملک بنگلہ دیش کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ دورہ تو بس ایک بہانہ تھا، اس کا اصل مقصد یہاں آ کر عیاشی کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس دور میں بنگلہ دیشی عورتوں کو صرف عیاشی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ انتہائی کم قیمت میں کنواری لڑکیاں میسر آ جاتی تھیں، اسی لیے انڈیا اور مغربی پاکستان کے مالدار لوگ اکثر اسی سلسلے میں یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اسی زمانہ میں بنگلہ دیشی لڑکیوں کی سمگلنگ بھی بہت عام تھی۔ یہاں سے خریدی ہوئی لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ جب ملک سراج کو اپنے گماشتوں کے ذریعے سمیہ کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے فوراً اپنے چیلے کو ساجدہ کے پاس بھیج کر بات چلائی کہ ایک رئیس صاحب سمیہ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ ساجدہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ملک سراج کے گماشتوں نے سمیہ کی قیمت 25,000 روپے لگائی تھی۔ اسی زمانے میں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، لیکن ساجدہ کو یہ قیمت بھی بہت کم لگ رہی تھی۔ جب ساجدہ ملک سراج کے گماشتوں سے سمیہ کی قیمت سے متعلق بحث و تکرار کر رہی تھی تو اسی دوران سمیہ اور غزالہ نے اس کی باتیں سن لیں۔ ساجدہ کے مطابق سراج کے گماشتے اس کی بیٹی کی قیمت بہت ہی کم لگا رہے تھے، جبکہ اس کے مطابق تو اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک اور انمول تھی۔ جب ساجدہ کم قیمت پر اپنی بیٹی فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئی تو ملک سراج کے گماشتے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ اب ملک صاحب خود ہی دیکھ کر تمہاری بیٹی کی قیمت لگائیں گے۔ اب ساجدہ رئیس کی آمد کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب آئے اور اس کی بیٹی کی اچھی قیمت دے کر اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ کچھ دن بعد ملکی حالات تھوڑے بگڑ گئے
اور رئیس کے آنے میں تھوڑی مشکلات درپیش آ گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور بنگلہ دیش کا بٹوارہ شروع ہونے والا تھا۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں دنگے فساد پھوٹ پڑے۔ ساجدہ کو تو صرف اسی بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اب رئیس آئے اور اس کی بیٹی کی اچھی قیمت لگا کر اسے مالا مال کر دے۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ جب کوئی رئیس کسی لڑکی کی منہ مانگی قیمت دے کر اسے لے جائے تو اس کا کیا حال کرتا ہے۔ جب سے سمیہ اور غزالہ کو پتہ چلا تھا کہ اب ساجدہ سمیہ کو فروخت کرنے والی ہے، تب سے سمیہ بہت پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے۔ غزالہ سمیہ کو گلے لگا کر خوب روتی اور اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہتی کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، لیکن انہیں معلوم بھی تھا کہ اگر وہ اسے فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے تو ملک سراج اسے زبردستی اٹھا لے جائے گا، پھر سمیہ کی قیمت بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کا بٹوارہ ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ ہجرت کر کے مغربی پاکستان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہیں سے بھی معلوم پڑا تھا کہ مغربی پاکستان میں کئی بڑے بڑے کارخانے اور ملیں ہیں جہاں عورتوں کے لیے بھی روزگار کے اچھے مواقع موجود ہیں۔ غزالہ نے بھی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سمیہ کو کسی نہ کسی طرح مغربی پاکستان بھیج دے گی، پھر شاید وہاں جا کر اس کی بہن کی قسمت بدل جائے اور وہ باقی زندگی آرام و سکون سے گزار سکے، کیونکہ اس وقت مغربی پاکستان کے حالات بنگلہ دیش سے کافی بہتر تھے۔ کچھ دنوں کی دوڑ بھاگ کے بعد غزالہ نے مغربی پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے ایک قافلے کا پتہ لگا لیا۔ وہ لوگ اسی رات پاکستان کے لیے نکلنے والے تھے۔ رات کو غزالہ نے سمیہ کو اپنے 2 سونے کے جھمکے اتار کر دے دیے اور اس کے 2 جوڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ایک گٹھڑی میں باندھ دیا۔ دونوں کسی بہانے سے گھر سے روانہ ہوئیں اور ایک قافلے میں پہنچ گئیں۔ اسی قافلے میں غزالہ کی ایک اور جاننے والی بھی شامل تھی۔ اس نے سمیہ کو کچھ ضروری باتیں سمجھائیں اور پھر اس عورت کے حوالے کر دیا۔ غزالہ نے آخری بار اپنی بہن کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری بچی تو پاکستان بھاگ جا، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا، ویسے ہی تیرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اب میں مزید تجھے دکھ سہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں بہنیں زاروں قطار رونے لگیں۔ سمی کو بھی اپنی بہن غزالہ کی فکر تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی مگر آپ میرے ساتھ چلو نا، میں آپ کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی؟ تو میری فکر مت کر، میں بھی جلد آ جاؤں گی، بس کسی طریقے سے تو پاکستان کے شہر کراچی پہنچ جائے، وہاں شاید تیری مدد ہو جائے۔ قافلے میں موجود اس عورت نے غزالہ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ سنا ہے مغربی پاکستان میں مہاجر کیمپ قائم کر دیے گئے جہاں رہائش، خوراک اور روزگار کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر غزالہ سمیہ کو گلے لگا کر سر پر بوسہ دیتی ہے اور اسے پاکستان روانہ کر دیتی ہے۔ سمیہ کو روانہ کر کے جب غزالہ گھر واپس لوٹ رہی تھی اسے اپنے قدم منو وزنی محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بھی بس یہی بات گھوم رہی تھی کہ میری بہن کا کیا بنے گا۔ وہ پاکستان پہنچ گیا، اس سے پہلے ہی کسی درندے کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ کہیں پاکستان پہنچنے کے بعد بھی اس کا یہی حشر ہوا جس سے میں اسے بچا رہی ہوں، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہاں تو اس کی غمگساری کے لیے میں موجود تھی، وہاں اسے کون حوصلہ دے گا، وہاں اس کی کون مدد کرے گا؟ غزالہ نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میں مجبور ہوں، تو ہی میری معصوم بہن کی مدد فرما۔ معزز سامعین، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔